روئے سے ذوالفقار ہے، اکبر ہے اس کا نام، یہ دل پنجتن کا ہے، اکبر ہے اس کا نام، یہ دل پنجتن کا ہے، بیٹا حسین کا ہے، بھتیجا حسن کا ہے۔ صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. آئیے ہم سب مل کے 5 مرتبہ میوجیب کو ورد کرتے ہوئے خداوند کریم کی بارگاہ میں اس فرش عزا کا صدقہ دیتے ہوئے ہم شکل پیمبر علی الاکبر کا واسطہ دیتے ہوئے دعا گو ہیں۔ خداوند کریم ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، مومنین مومنات دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی بیماری میں مبتلا ہیں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، بالخصوص خدا سے دعا کرنے سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ جن کے لیے ہم کل تک دعائیں کر رہے تھے وہ آج گھر آ گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ رمضان بھائی از بیک ہوم، مگر ابھی پتہ چلا مجھے کہ ان کے بیٹے محمد ویری ینگ گائے ہی از ان ہاسپٹل، تو ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ہماری ایک بہن بطول فاطمہ نام کی چھوٹے بچوں کی ماں کووڈ کا شکار ہوئی ہیں پاکستان میں، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں۔ وہ دیگر مومنین مومنات جہاں جہاں پہ بھی ہیں، خداوند کریم جلد از جلد بحق ہم شکل پیغمبر علی الاکبر ان سب کو شفاء کامل اور صحت عاجل عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات۔ کربلا کا رخ کرتے ہوئے ابا عبداللہ کی بارگاہ میں سلام۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بآواز بلند۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ اس سے بلند تر آواز میں صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. ماہ محرم الحرام 1443 کی آج شب تاسوعہ یعنی 9ویں شب. دعا ہے کہ خداوند کریم ہماری قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پھر اگلا برس ہمیں اس فرش عزا پہ عزاداری کرنے کا موقع فراہم کرے. بغیر کسی تاخیر کے یا بغیر کسی تمہید کے سیدھا ہم ہماری بات کی طرف بڑھتے ہیں جہاں سے کل ہم نے چھوڑا کہ انسان دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو دو طرح کے سفر انسان کو کرنے پڑتے ہیں، ایک سفر روحانی اور سفر جسمانی. سفر جسمانی سے تو ہم واقف ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، مگر سفر روحانی انسان جہاں پہ بھی رہتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. خداوند کریم نے دنیا میں ہمیں اکیلے کو نہیں بھیجا، ہمارے جیسے اور بھی ہیں جو پہلے آئے اور گئے، ہم بھی آئے ہیں اور جائیں گے. یہاں کوئی پرماننٹلی نہیں آیا. سلام ہمارے علماء کرام پر، ہمارے عرفاء پر، آغائے رجب علی خیاط، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے. جو لوگ عرفاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے سیر و سلوک کا راستہ اپناتے ہیں وہ رجب علی خیاط کو ضرور پڑھتے ہیں. خیاط سے مراد ہے ٹیلر، وہ ٹیلر تھے. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آغا، یہ آپ کے گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا گھر ہے، پانی لیک ہو رہا ہے، یہاں پہ ریپیئر کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ کا فرنیچر بالکل سیدھا سادہ، آپ کے یہاں رہائش بہت سیدھی اور سادگی پسند، کیا وجہ ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے. تو آغا کہتے ہیں کہ تم وہی مثال جو سفر کے حساب سے ہم نے کی تھی کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں جب انسان سفر اختیار کرتا ہے، روحانی سفر، یہ مرنے والا سفر نہیں. کوئی اس کو ایسا نہ سمجھے کہ بس مر گیا تو چلا گیا، اللہ کی رحمت نہیں. وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں گیا، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو پہنچا، مگر ہمیں نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں کہ تم نے دنیا میں کبھی سفر کیا ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر. کہا ہاں. تو کہا کیا سب سامان تم ساتھ لے کے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب تو نہیں لے کے جاتا، ضروریات کی وہ ہیں وہ لے جاتا ہوں. تو اگر جب مجھے معلوم ہے کہ سب مجھے چھوڑ کے جانا ہے تو پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتنی دنیا کے اندر مشقت جو خداوند کریم نے قرآن مجید کے اندر بھی کہہ دیا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. خداوند کریم نے تمہیں بائی ڈیفالٹ کادح بنایا ہے. کادح سے مراد
علماء تشریح میں فرماتے ہیں قادح کہتے ہیں جس کے اوپر برڈن ڈالا جائے. عربک کے اندر قدوح کہتے ہیں اس گدھے کو جس کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے. گدھا جانتے ہیں بچے ہمارے؟ گدھا کہتے ہیں ڈونکی کو، کہ ڈونکی کے اوپر جتنا بھی آپ وزن ڈالتے رہو وہ بیچارہ چلتا رہتا ہے، اس کو کوئی شکایت کا موقع بھی نہیں دیتا، وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس کو. انسان کا بھی یہی کچھ حال ہے. انسان کے اوپر بھی بہت سارے خداوند کریم نے برڈنز ڈال دیے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ دنیا راحت کی جگہ ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہاں پہ کوئی راحت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا. آگے بات آئے گی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے معافی چاہتا ہوں، پھر کل ذرا سی تاخیر ہو گئی. 7 منٹ مکی صاحب، 7 منٹ میں نے آپ سے زیادہ لے لیے جو کہ مجھے 1 گھنٹے کا موقع دیا ہے، مگر میرے ساتھ درگزر کیجئے گا پلیز، کیونکہ آخری راتیں ہیں. جب آپ سننے کے لیے اتنا دور سے آتے ہیں تو ہم بھی پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے آخری مصائب ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے آخری مصائب اور مجھے پھر موقع ملے نہ ملے. تو دل کرتا ہے کہ اور مصائب کا ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. کوئی سوچے بھی نہیں کہ مصائب حسین کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ امام باقر خود فرماتے ہیں، امام باقر کہتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو 5% بھی نہیں معلوم کہ کربلا معلی میں کیا گزری، کیا بیتی ہم پہ. آپ کو 5% بھی نہیں معلوم. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کربلا میں کیا ہوا، اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ کربلا میں ہم اہل بیت کرام پہ کیا بیتی ہے تو مومن کے دل دھڑکنا بند کر دیں. سینے میں جو دل ہے نا ہمارے دھڑک رہے ہیں وہ بند ہو جائے، ہمیں ہارٹ فیل ہو جائے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. سلام ہے ہمارے اس زمانے کے امام پر کہ جو مساء دن اور شام گریہ حسین میں مشغول ہے. صبح ہوتی ہے امام روتے ہیں، شام ہوتی ہے امام روتے ہیں، کیونکہ امام کے سامنے کربلا دکھائی جاتی ہے. امام کو دیکھو کہ کس طرح تمہارا جد ابا عبداللہ الحسین شہید ہوا. امام دیکھتے ہیں. اور شیخ مفید کی ہی ایک روایت ہے، اس کے اندر شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بار ملاقات امام زمان کے، جب امام کو ہم نے پوچھا کہ آپ نے زیارت ناحیہ میں یہ کہا ہے یا امام کہ میں آپ پہ صبح و شام روتا ہوں، جب میرے آنکھ کے خشک ہو جاتے ہیں آنسو تو میں خون روتا ہوں. آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو خون رلا دیتی ہے؟ کیا آپ کو اکبر کا کلیجہ یاد آ جاتا ہے؟ کیا آپ کو عباس کے 2 کٹے بازو یاد آ جاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، میرے پاس ریٹن ہے، جس کو چاہیے میرے سے لے لے ریفرنس. کہتے ہیں نہیں، مجھے عباس کے 2 کٹے بازو نہیں، کیونکہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کیا تم نے نہیں پڑھا کہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گیا وہ مر گیا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رزق پا رہا ہے. جب امام کو یہ فہرست سناتی رہے کہ کیا آپ کو اصغر یاد آ جاتا ہے، کیا آپ کو اکبر یاد آ جاتا ہے، کیا آپ کو قاسم، کہا نہیں یہ سب کے سب شہید ہیں راہ خدا کے. تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو رلاتی ہے خون کے آنسو؟ تو امام فرماتے ہیں مجھے صرف ایک ہی چیز رلاتی ہے، وہ ہے زینب کی بے ردائی. زینب کی بے ردائی مجھے رلا دیتی ہے، میں بار بار روتا ہوں. کبھی ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ امام زمانہ کے جگر مطہر پہ کیا بیت رہی ہے. اسی لیے شاید میں نے کل مصائب میں طولانی اختیار کی اور طویل مصائب پڑھ دیے، اور یہ حق ہے ابوالفضل کا. آج بھی مصائب کچھ طولانی ہوں گے، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، شاید 5 یا 7 منٹ. مکی صاحب مجھے درگزر کیجئے گا. خداوند کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان یاد رکھ کہ تجھے مشقت کے لیے بنایا گیا ہے، اور مشقت 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 کرتے کرتے انسان اس طرح زندگی بسر کرتا ہے فملاقیہ، جب تک کہ خدا سے ملاقات نہ کر لے. کچھ دنوں پہلے میں نے کچھ حقوق بیان کیے، کیونکہ ہم یہاں پہ جب دنیا میں آئے ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا حق اور فرض ہر ایک انسان پہ لازم کر دیا ہے خدا نے.
تم پہ حق بھی ہے کسی کا، تمہارا فرض بھی بنتا ہے. اور ہم محتاج، میں نے پچھلی کچھ مجلسوں میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم اتنے لاغر تھے، اتنے چھوٹے، اشرف المخلوقات جس کے سر پہ ایک تاج پڑا ہوا ہے کہ سب سے بڑی اچھی مخلوق کے خدا انسان، حضرت انسان، اس کو خداوند کریم نے اتنا محتاج کر دیا. پھر انسان جب زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو وہی ٹریٹس، اگر آپ کو یاد ہوں پچھلی مجالس ہماری شروع کی، کہ وہی ٹریٹس کو اپنا لیتا ہے اور اچھی ٹریٹس کو چھوڑ دیتا ہے، جو اچھی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں جس سورے کو ہم نے اپنا سرنامہ قرار دیا، اس میں خداوند کریم آخری جو قسم کھاتا ہے وہ ھذا البلد الامین، یہ مکہ مکرمہ کی قسم کہ جہاں پہ رسول جیسا نبی معظم مبعوث ہوا. اور ہم جیسے مومنین، ہم جیسے مسلمین، مؤمنات، مسلمات اور ہر ایک انسان کو خداوند کریم نے واجب کر دیا کہ اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تم کھو نہ جاؤ. ہم کہاں کہاں کھو رہے ہیں، کہاں کہاں ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کہاں کہاں پھسل رہے ہیں اس راہ کی طرف جو اسفل السافلین کی طرف لے جا رہی ہے، تنزلی کی طرف. بجائے اس کے کہ ہم ارتقاء حاصل کریں، ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. سورہ الاعراف آیت نمبر 157 157، اس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے اس رسول کو مخاطب، سورہ جمعہ میں بھی مخاطب ہمیں کیا ہے کہ وہ اللہ جس نے رسول کو مبعوث کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. سورہ جمعہ میں بھی یہی کہا. سورہ الاعراف میں یہ کہہ رہا ہے ہم سے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اگر جس نے اتباع کی اس رسول کی جو نبی بھی ہے جو امی بھی ہے، الذین یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آ چکا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو امر بالمعروف کرتا رہا اور نہی عن المنکر، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جس نے آپ کے اوپر پاک طیب چیزوں کو حلال کر دیا اور خبیث چیزوں کو، نجس چیزوں کو آپ کے اوپر حرام کر دیا. مجھے کسی نے پوچھا حرام اور حلال کی تمیز کیا ہے؟ What is the definition of حلال and what is the definition of حرام؟ جو بھی چیز آپ کو اس ہدف غیر ممنون، اجر غیر ممنون تک پہنچانے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے وہ ہو جاتی ہے حرام. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم، خداوند کریم یہاں پہ ہدف قرار دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے ہی خلق نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے بچ جائیں گے وہ لوگ اسفل السافلین سے جو ایمان لے کے آئے، جو اعمال صالحہ کرے. تاکہ کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پروردگار فلہم اجر غیر ممنون، انلمیٹڈ اجر کی طرف رکنے سے اگر ہمیں کوئی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے کوئی بھی چیز، وہ ہمارے لیے حرام. دس از the definition of حرام. کوئی بھی چیز ہمیں اس ہدف تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتی ہے اور ہمارے لیے جائز ہے وہ ہے حلال. اتنے میں آپ سوچ لیجئے گا. اب جو بھی آپ کو نظر آئے، صرف گوشت حلال ڈھونڈنے کے لیے مت جائیے گا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے فہرست ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام. پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ رسول جو آیا ہے وہ آپ کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آیا ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر دی ہیں. وہ زنجیریں جو ہماری رسم اور رواج کے نام سے مشہور ہیں، اس کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو انوویشنز، بہت ساری
چیزیں ہم ایڈ کیے جا رہے ہیں جو ہمارے دین سے بالکل دور ہیں، کہیں کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا. یہ رسول وہ زنجیروں کو توڑنے، تم لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ غلام. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، تو پھر تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی عزت کرو اور اس کی نصرت کرو. پھر آگے فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر صرف رسول کی نہیں بلکہ اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. اول ما خلق اللہ نوری، رسول نے کہا سب سے پہلا نور میرا خلق ہوا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں. تو رسول کی اتباع، علی کی اتباع. اولئک هم المفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ. سب سے بڑی بات رسول نے جو کی وہ بت پرستی کو ختم کیا. کل انشاءاللہ آخری مجلس کنکلیوڈ کرتے ہوئے رشد پہ بات ہوگی کہ رشد کیا چیز ہے، جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں ملتا ہے کہ تم مجھے فالو کرو تاکہ میں تمہیں راشدین میں قرار دے دوں. بت پرستی کو ختم کیا کس کے ذریعے؟ رسول نے توحید کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید. قبائلی تعصب کی زنجیریں جو ہم نے اپنے اوپر ڈال دیں کہ یہ اس کا قبیلہ، وہ اس کا قبیلہ، یہ ہے، وہ ہے. اس تعصب، اس ڈسکریمنیشن کو رسول نے کس طرح ختم کیا؟ مساوات. مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایک کو، مہاجر کو، انصار کا بھائی بنا دیا کہ there is no difference in you guys. اگر یہ بات ہم سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے آپ کو مان لیں کہ واقعی we all stand under one flag، لواء الحمد، تو پھر یہ مساوات ہمارے یہاں جگہ نہیں پائیں گے. یہ تفرقے، یہ تعصبات ہمارے یہاں نہیں آتے. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہماری ذمہ داریوں کو، اور تعصبات اس طرح کہ آج فیملیز کے اندر بھی تعصبات. تمہارے پاس کیا تھا؟ تمہارے باپ کے پاس کیا تھا؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تم میرے گھر آ کے تم پیسہ دیکھ رہی ہو، اب نخرے کر رہی ہو. یہ بھی فرق ہم نے دیکھا، میں نے خود نے دیکھا ہے. یہ فرق. اور پھر ہمارے کلچر کو اگر آپ دیکھیں کہ ایک لڑکا اگر پڑھا لکھا ہے اور لڑکی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، یا تو لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے اور لڑکی ماشاء اللہ گریجویٹ کی گریجویٹ ہے، تو وہ کس طرح بیچارے کو وہ دبا دیتی ہے، یوٹی بنا دیتی ہے. ہمارے اندر، یہاں کی تو بات پتہ نہیں مجھے، یہاں پہ میں نے شادی نہیں کی، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کے کیا دستور ہیں، کیا رواج ہے. نہ میرے بچوں نے ابھی تک شادی کی، انشاءاللہ ہوگی تھوڑی دیر، مگر مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کیسے چلتا ہے. آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے. انڈو پاک کی بات کریں اگر، معذرت کے ساتھ، ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری بچی کو لینے آئے ہو آپ، یا تو لڑکا جب جاتا ہے بیٹی کی، کسی کی بیٹی کی طرف پروپوز کرتے ہوئے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لسٹ دے دیتا ہے کہ یہ مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، مجھے 2 بنگلے چاہیے، مجھے 2 گاڑیاں چاہیے. وہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے نا، وہ امیر لڑکی ہے، اس کو پتہ ہے اس کے باپ کے پاس بہت ہے، تو اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. یہ ساری زنجیریں توڑنے کے لیے آئے تھے رسول. مساوات یعنی ایکوالٹی. تعصب کو ختم کر دو. اب وہ بندہ بیچارہ پریشان کہ میری غریب، اب وہ بچی پسند آ گئی اس کو. وہ کہتے ہیں نا کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ اس کو پتہ نہیں کیا نظر آ گیا اس لڑکی کے اوپر، وہ اتنا خوبصورت چہرہ اس کا، مگر غربت. اب اس کے بھی پھر اس کو جہیز بھی تو چاہیے. ایسا نہیں کہ مان لے کہ بھائی خدا نے مجھے اتنی خوبصورت بیوی دی، اس سے زیادہ کیا مانگوں اللہ سے، اب مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ. ایک عالم دین کے پاس گئے، کہا کہ ہمیں اس طرح پریشر مارا جاتا ہے، تو کہا کہ فکر مت کرو، فکر مت کرو اس بات کی. تمہیں اتنا پریشر مارا جاتا ہے تو تم بھی سامنے سے مہر اتنی رکھو. تمہیں 1 لاکھ چاہیے تو 2 لاکھ کا مہر، تمہیں 1 بنگلہ چاہیے تو تمہیں 2 بنگلے.
یہ مہر، اس طرح مہر رکھو، مہر ادھار نہیں ہوتی. تو کہاں سے لو؟ تمہیں دو چاہیے نا، تمہیں ایک دو مجھے، تمہیں ایک چاہیے نا، تم مجھے دو، تمہیں ایک تمہیں واپس کروں گا تمہارا مکان. اسی لیے اسلام نے مہر رکھا ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اتنا ظلم ہو جاتا ہے کہ اگر بندہ مر جاتا ہے، وہ دوپٹہ اڑا کے آتی ہے، اس کو بولتے ہیں مہر معاف کرو اس کو بیچارے کو، وہ تو چلا گیا، معاف کر دو. مہر یہ وہی لفظ ہے جو نکاح میں پڑھا جاتا ہے. معلوم معلوم معلوم. اس بندے کو کچھ نہیں معلوم جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم. اس کو صرف اس لڑکی کے گھر کا معلوم ہے، بس کچھ نہیں معلوم. اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچوں کو ہم نے تیار نہیں کیا. ہمارے بچوں کو اس مقدس رشتے کے لیے تیار نہیں کیا. بیٹا شادی کرو گے؟ ہاں کروں گا. اس کو کیا پتا کون سا لڈو ہے یہ؟ اس کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ یہ شریعت ہے، اس کو فالو کرو پہلے. ہمیں نہیں، وہ شادی کرنی ہے بیٹے کی بس. وہ بیچارے دو ملا بیٹھے ہوئے یہاں پہ معلوم معلوم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ کب ختم ہو اس کا معلوم تو مجھے بھی کچھ معلوم ہو. یہ حالت ہے ہمارے بچوں کی. ہماری بچیوں کو بھی کچھ نہیں معلوم. یہ صرف ملاؤں کی لقلق لسانی ہے، بس نکاح ہو گیا، اس نے وکیل بنا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وکیل کیوں بنا رہا ہے. مہر ایک ایسا مقدس اماؤنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیمار پڑ جائے اور بیوی اس مہر کو اس کے علاج کے لیے استعمال کرے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند کریم اس مہر کے صدقے سے اس کو شفا یابی دے گا. یہ ہے مہر. انسان زندگی بسر کر رہا ہے، بھول گیا وہ حقوق، بھول گیا جو اس سے پہلے، یہ بیوی کے آنے سے پہلے کچھ اور حقوق تھے میرے پہ، جو مجھے خداوند کریم کی منشا سے خلق کیا گیا. یاد رکھیے گا، بہت باریکی ہے اس کے اندر. دو رشتے پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر. ایک رشتہ ہے جس کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ بناؤ. You have got the choice to choose the partner. ہاں چوز کرو. مگر آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ میں کس گھر میں قدم رکھوں. You didn't know کہ میرا باپ کون بنے گا، میری ماں کون بنے گی، میرا بھائی کیسا ہوگا، میری بہن کیسی ہوگی. یہ مجھے نہیں دیا حق. یہ منشاء الہی ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے میرا بھائی کیسا ہے، کتنے بھائی کی ضرورت مجھے پڑے گی، کتنی بہنیں مجھے چاہیے، میری ماں کون، میرا باپ کون. یہ خداوند کریم نے اپنی منشاء میں رکھا ہوا ہے. We need to respect this. اس کو ہم نہیں توڑ سکتے. جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، حرام صلہ رحم توڑنا، رشتہ توڑنا. بیٹا باپ کے ساتھ رشتہ نہیں، بیٹے کا بھائی کے ساتھ رشتہ نہیں، بہن کے ساتھ رشتہ نہیں. یہ ایسے مقدس رشتے ہیں جو خدا کی منشا میں ڈھلے ہیں. اس کو توڑنے کا حق نہیں ہے. ہاں بیوی کے ساتھ رشتہ توڑنے کا حق دیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا. بیوی کے ساتھ رشتہ توڑنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نہیں کہتا انکریج کر رہا ہوں. یہ کوئی ایسا نہیں کہ کل کوئی لکھ کے بھیج دے کہ مولانا نے کہا کہ توڑ دو. نہ، توڑنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ بہت اچھا رشتہ ہے جس کے اندر میں نے مودت کے اوپر بھی بات کر لی کہ خداوند کریم نے مودت جیسی ایک خوبی انسان کے اندر ڈالی ہے. میں نہیں بولتا، مگر اتنا حق نہیں بنتا اس کا جتنا حق تمہارے ماں باپ کا ہے تم پہ. تمہاری ماں اور تمہارے باپ کا جو حق خداوند کریم نے، دیکھیں کتنی، میں نے کل بات کی تھی، جو میرے ریگولر لسنرز ہیں یہاں پہ وہ شاید یاد کریں گے کہ ورثہ ہم دیتے ہیں، خون میں بھی جاتا ہے، بیماریوں میں بھی ورثہ ہوتا ہے، پیسے میں بھی ورثہ ہوتا ہے. یہ صرف ہمارے ائمہ طاہرین ہمیں سمجھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. امام ششم، امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے پاس امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا یہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے نیچر کے اندر، یہ ہم اندر فطرتاً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا لگاؤ زیادہ تر ہمارے بچوں کی جانب ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم ہمارے ماں باپ کو دیکھیں. ہمارے بچوں کی طرف زیادہ لگاؤ ہے. ہر کوئی اپنے بچے کی فکر کر رہا ہے کہ میرا بچہ کیسے پڑھے گا، کہاں سے گریجویٹ ہوگا، کیسے جائے گا، کون سی اسکول میں جائے گا، کون سی بیوی، کون سی لڑکی، کون سا یہ، کون سا وہ. میں کب میرے بچے کو دیکھوں کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. سنا ہے نہیں سنا آپ نے؟ بار بار سنا ہے. ہر کوئی سنتا ہے. ہر کوئی فکر کر رہا ہے اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی.
امام سے کسی نے پوچھا کیوں ایسا ہے کہ ہماری فطرت کے اندر ہمارا لگاؤ زیادہ تر ہمارے بچوں کی جانب. میں نے شروع کی مجلس میں کہا تھا کہ جب ہماری زندگی کتاب جو ہماری زندگی کی لکھی جاتی ہے اگر وہ لائن کے نیچے آ جاتی ہے تو کیا چیز آتی ہے جو سپورٹ کرتی ہے؟ فطرت ہماری زندگی لکھ رہی ہے, ہم زندگی بسر کر رہے ہیں فطرتاً, مگر ایک چیز ہے جب وہ لائن سے نیچے اتر جاتی ہے, ذرا سی ڈگمگا جاتی ہے, تو ایک چیز ہے جو آ کے اس کو واپس ٹریک پہ لگا دیتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ شریعت. آپ لوگ بھول جاتے ہیں. میں کل پھر واپس اگلے برس اگر بلایا گیا مجھے تو میں یہی اشرا پڑھ کے جاؤں گا, آپ پھر بھول جاؤ گے, واپس پڑھوں گا بھول جاؤ گے. اسی لیے تو آپ کو انسان کہا ہے, نسیان یعنی بھول جانے والا. خدا نہ یاد رکھو, شریعت آتی ہے فطرت میں واپس ٹریک کو لگا دیتی ہے. امام سے جب پوچھا کہ کیوں ایسا ہے فطرتاً کہ ہمارے بچوں کی طرف زیادہ لگاؤ ہے, کہا کیونکہ ہم بنی آدم ہیں. آدم کی اولاد تھی, آدم کے ماں باپ نہیں تھے. آدم کے ماں باپ نہیں تھے, آدم کی اولاد تھی. فطرت میں ہمیں بچوں کی طرف لگاؤ ملا ہے, ہماری بھی اولاد ہیں, اسی لیے ہم زیادہ تر ہمارے بچوں کی طرف کھینچتے ہیں بنسبت ہمارے ماں باپ کے. اب جب ماں باپ کی بات آتی ہے, خدا نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا, شریعت نے جھنجھوڑا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خدا کی عبادت کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان یہ نہیں, فیوریزم نہیں, نیکی, اچھی طرح پیش آؤ, نیکی کرو. ارے نیکی بہت بڑی لسٹ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کسی کی عبادت مت کرنا سوائے اس کے. اللہ کسی کی بھی عبادت اجازت نہیں دے رہا خدا سوائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, خبردار ان کے سامنے اف نہ کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب ان سے بات کرو تو قول کریم, کریمانہ انداز میں بات کرو ان سے. اور صرف بات نہیں, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, باڈی لینگویج بھی ایسا نہیں کہ میں میرے باپ کے ساتھ چلوں پتہ نہ چلے کہ بیٹا کون ہے باپ کون ہے. آج کل کے ماشاءاللہ ہمارے باپ جوان لگتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ am I his brother or his son. امام کہتے ہیں کہ تمیز اگر نہ کر سکے تو خیال رکھو کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو یہ آپ کے والد صاحب ہیں, ان کے سامنے کس طرح جھک کے بچہ چل رہا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور کریمانہ انداز میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اور اپنے ان پروں کو ان کے سامنے جھکا کے بیٹھو, سینہ تان کے نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, Are you silly dad? Are you crazy? Are you silly? باپ کو بولتا ہے بچہ. آج آپ نے اپنے باپ کو سلی کر کے پوچھا کہ Are you silly? Don't be silly dad. ایک تو پہلے ڈیڈ کہہ کے آپ نے ڈیڈ کر دیا, اس کو مار دیا. یہ تمیز, افسوس اسی لیے ہوتا ہے کہ انگریزی جو ہم لے کے آئے نا, ہم لوگوں نے تمیز کھو دی. یہ آپ, یہ تمہیں, یہ نہیں رہا ہمارے ہاں. ہر کوئی یو, باپ کو بھی یو, دادا کو بھی یو, نانی کو بھی یو, دادی کو بھی یو, ماں کو بھی یو, بچے کو بھی یو. تو فرق کیا ہے؟ باڈی لینگویج بھی خدا برداشت نہیں کرتا. ہمارے ہاں انگلش میں کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہاں تک سچ ہے بات, مگر آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے انگلش. The grandparents and grandchildren they get along very well with each other. اتنی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا میری انگلش. The grandchildren and grandparents they get along very well with each other. Do you know the reason? Anyone knows the reason? Because they have got common enemy.
ٹیوب لائٹ ابھی آن ہوئی آپ کی شاید. دا گرینڈ چلڈرن، آپ دیکھیں اپنے دادا کے سامنے، بچے کے دادا کے سامنے کچھ کہہ کے دیکھو بیٹے کو، دادا فوراً اکھڑے گا، خبردار. گجراتی میں کہوت ہے نا کہ میں واپس گجراتی میں آ گیا، معاف کیجیے گا، چلا گیا مڈغاسکر، واپس آتا ہوں، میں اردو میں ہی بولوں گا. آپ نے کہیں انویسٹ کیا کچھ، انٹرسٹ زیادہ میٹھا لگتا ہے یا تو وہ موڈ جو آپ نے کیپٹل جو ڈالا، انٹرسٹ زیادہ میٹھا ہے نا. یہی ہمارے یہاں کہوت ہے گجراتی کے اندر کہ ویاج کرتا موڈ کرتا ویاج میٹھو. سدھاری دے جو میں نے کہا ہو وہالو. تو یہ بچے ہمارے انٹرسٹ ہے، ہاں، اسی لیے وہ کیوں کامن اینیمی قرار دیا ہے مجھے. بھائی میں باپ کا بھی اینیمی، بچے کا بھی اینیمی. بچہ مجھے دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، باپ دیکھتا ہے کہ یہ کیا مجھے اب کہنے آ گیا. یہ حالت ہے ہماری. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ چلڈرن کو آپ ان کو بٹھا دو، گھنٹے بیٹھ جائیں گے. آپ اپنے بیٹے کے ساتھ 1 گھنٹہ نہیں بیٹھو گے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تب آدم کے لیے جب امام کہتے ہیں کہ آدم کے پاس ماں باپ نہیں تھے، تب شریعت آئی، شریعت جھنجھوڑا بنی آدم کو. خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا. وہ رسپیکٹ ان کو دینا جو تمہیں حق پہنچتا ہے دینے کا. ان چیزوں کو رسول توڑنے آئے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے خشیت الاملاق کی وجہ سے، میں ڈرا ہوا ہوں کہ میں کہاں سے کھلاؤں. یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ بیٹا فخر، بیٹی نہیں. یہ تعصبات کو توڑنے کے لیے رسول آئے تھے. ہم لوگ بھی اس میں کھو گئے. شاعر کہتا ہے بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے. یہ بچوں کا ایک کھلونے کی جگہ ہے. بازیچے اطفال یہ دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. ہر کچھ تماشے دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے تماشا. افلاطون کا نام سنا ہے آپ نے؟ کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو؟ افلاطون کو کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑا مفکر. وہ کہتا ہے یہ بھائی دنیا 2 دن کی ہے تمہاری، تم اس کے پیچھے مت پڑو زیادہ. یہ دنیا کوئی وہ نہیں ہے کہ تم نے اگر یہ صلوات پڑھیے گا، وہاں پانی یاد آ گیا. آپ نے اس دنیا کے اندر ایک ایپل کھایا، یہ ایپل ایک شبیہ ہے، یہ ٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہے، بھول جاؤ گے آپ. آپ بہت بڑے عالیشان مکان میں رہتے ہیں، 14 بیڈ روم کا مکان ہے آپ کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کی خوبصورتی، بار بار ایسا لگتا ہے کہ شیشہ بھی ٹوٹ جائے گا، نظر لگ جائے گی آپ کی خود کی شیشے پہ. اتنی خوبصورتی، اتنے جمال پہ اتنے ناز ہیں ہمارے. ہماری یہ بلٹ ہے، ہم جم میں جاتے ہیں اتنا ویٹ اٹھاتے ہیں، ہمارے اتنی ماشاء اللہ ہماری جیسی جان تو کسی کی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا پیسہ، ہمارے پاس اتنی دولت، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ. افلاطون کہتا ہے دس از جسٹ اے ٹیسٹر. آپ کبھی گئے ہیں ڈیوٹی فری میں، کبھی کوئی آفٹر شیو یا پرفیوم لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ٹیسٹر دیتے ہیں، پہلے ٹیسٹ کرو کہ کیسا لگتا ہے، اچھا ہے یا برا. افلاطون کہتا ہے دس از اونلی اے ٹیسٹر فار یو. حقیقت وہاں ہے جہاں تم جا رہے ہو، تو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے دے رہا ہے. یہ بیوی لے لو، تمہیں حور چاہیے نا، پہلے اس کو تو ٹیسٹ کرو، دیکھو اس کا کیسے خیال رکھتے ہو. بیوی کے خیال کی بات جب آتی ہے تو ایک حدیث ہے مگر 4 حصے ہیں جہاں پہ رسول کہتے ہیں، کل مجھے ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بیوی کا احترام ضروری ہے. میں شوہر کے احترام پہ بھی بات کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. ایک حدیث کے 4 حصے ہیں. رسول کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس 4 چیزیں لے کے آئے، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ واجب ہو جائیں گی، یہ مجھ پہ واجب ہو جائیں گی. مجھ پہ نہیں، میری امت پہ. رسول پہ تو واجب تھیں. پہلا الجیران، ایاکم الجیران، اپنے جیران یعنی اپنے نیبرز،
Don't see who is this your neighbor. Is he an atheist? Is he a Hindu? Is he a Jew? Whoever he is, be careful. Be vigilant. Take care of your neighbors. اسلام کے سوا کوئی اور ریلیجن آپ کو یہ سبق نہیں سکھائے گا. یہ ہمارا رسول کریم تھا جو ہمیں سکھا کے گیا. وہ بار بار بول رہے تھے, رسول کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہوا تھوڑی دیر کے لیے کہ بار بار نیبرز جیران 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 کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جیران کے اندر میرا ورثہ بھی بٹنا شروع ہو جائے, کہ میرے ورثے کے مالک بن جائیں. اتنا مجھے ڈر لگا. دوسرا مسواک, وہ والا مسواک نہیں کہ چھوٹا پاجامہ لے گئے, لمبا چھوٹا پاجامہ اور لمبا کرتا اور یہاں پہ مسواک لٹکا کے گھوم رہے ہیں آج کل. اس مسواک کی بات نہیں کر رہا, وہ برش, ٹوتھ برش. ٹیک کیئر آف یور ٹیتھ. رسول کہہ رہے تھے اتنا بار بار مجھے ایمفیسائز کیا گیا کہ میں نے سوچا کہ یہ واجب ہو جائے گا. صلاۃ اللیل, نماز شب ہمارے اوپر واجب نہیں ہے, مستحب ہے, مگر رسول کے اوپر واجب تھی. رسول کہہ رہے ہیں کہ جبریل اتنا مجھے وہ کر رہا تھا, بار بار کہہ رہا تھا کہ شب 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 شب. مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ میری امت پہ شب واجب ہو جائے گی تو مصیبت ہو جائے گی. 17 رکعت بیچارے نہیں پڑھ سکتے, ان کو میں واجب کر دوں گا. اور چوتھی چیز, خیال رکھو اپنی بیوی کا, کہ اتنا بیوی کے بارے میں ایمفیسائز کیا گیا, خیال رکھو خیال رکھو خیال رکھو. مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہوا کہ مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کو کہا جائے جس طرح ماں کے لیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, کہ اپنی ماں کے سامنے اف نہ کہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ بھی کہا جائے کہ بیوی کے سامنے اف نہ کہنا. ہماری کیا حالت ہوتی ہے اگر آج ایسا ہوتا تو. اگر ہماری بیوی کے سامنے اف کہنے کی اجازت نہیں ہوتی تو ہم کیا ہوتے, سوچ لیں. اور بیوی کے لیے کیا کہا, میں نے کہا تھا نا کل میں ذرا سا ڈائیورٹ ہو گیا تھا. وعدہ کیا تھا کہ میں بات کروں گا اچھی بیوی بری بیوی, اچھا شوہر برا شوہر. ایک جگہ پہ میں نے موت کے اوپر پڑھا تھا, اچھی موت بری موت. اب آپ خود ملاپ کر لیجئے گا, ملا لیجئے گا ان چیزوں کو, میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ یاد رکھنا اگر خداوند کریم کے بعد اگر کسی کا سجدہ واجب ہوتا تو تمہارے شوہر کا سجدہ, خدا کا. اگر اس کے بعد, رسول نہیں کہتے مجھے, نہیں یہی کہتے کہ امام زمان, اگر تم پہ واجب ہوتا سجدہ تو تمہارے شوہر کا سجدہ. اتنا احترام شوہر کا ہے. آپ کہیں گے اتنا زور سے کیوں کہا, کہ شوہر ہو اسی لیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, واقعی ہے. یہاں تک کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے قدم نہیں رکھ سکتی. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ صفات خداوند کریم کی جو میں نے شروع مجلسوں میں کہی تھی کہ اللہ نے اپنی صفاتوں کے اندر ہماری فطرت کو ڈھالا ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص ہے, رسول کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میرے بابا بہت بیمار ہیں, میری ایک بہن ہے بہت دور رہتی ہے. عربک روایت ہے, میں عربی کو چھوڑ رہا ہوں, صرف اردو میں مفہوم. میری بہن وہاں رہتی ہے, بہت دور ہے. میں اس کے پاس گیا بولنے کے لیے کہ بابا کی حالت بہت خراب ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے, اس نے مجھے منع کر دیا ہے گھر سے قدم رکھنے کے لیے, باہر میں نہیں نکل سکتا. یا رسول اللہ, آپ حاکم شرع ہیں, آپ اگر اجازت دلوا دیں تو وہ نکلے. رسول نے کہا نہیں, میں اس کے شوہر پہ نہیں کر سکتا بات. اس کے شوہر نے اس کو منع کیا ہے تو یہ گھر پہ ہی بیٹھے, وہ نہیں نکل سکتی, باہر نہیں جا سکتی. رسول نے منع کر دیا. تھوڑی دیر گزری, تھوڑے دن گزرے, اب شوہر نے کہہ دیا کہ تمہیں گھر سے قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اتنی اچھی بیوی ہوگی نا اس کی, وہ بیچاری پریشان ہے کہ میرا باپ بیمار ہے. اب وقت آیا کہ باپ بس آخری سکرات کی حالت میں, آ کے دیکھ لو, باپ میرا یاد کر رہا ہے یا رسول اللہ میری بہن کو. رسول کہتے ہیں نہیں, اجازت نہیں ہے. باپ مر گیا, رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ باپ مر گیا ہے, اب تو آخری دیدار کر لینے دو. کہا نہیں, شوہر نے اجازت نہیں دی, وہ باہر نہیں قدم رکھ سکتی. آخر میں باپ دفنا دیا گیا. شوہر آیا, شوہر نے کہا کیا معاف کرنا, یہ ایسے ہوا, سوری, ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے, اللہ مغفرت کرے, اللہ رحمت کریے.
بیوی نے فوراً تسلیت لے لی. تم گئی تھی دیکھنے کے لیے؟ کہا نہیں، رسول نے مجھے منع کر دیا. کہا چلو ہم رسول کے پاس چلتے ہیں. رسول کے پاس جب یہ دونوں پہنچے تو رسول نے کہا کہ تمہارے اس فرما برداری سے خداوند کریم نے تمہارے باپ کو بخش دیا. تمہارا باپ بخشا گیا. اب تم کیا تمہارے لیے اچھا تھا کہ تمہارا وہ آخری دیدار کہ جا کے اپنے باپ کو دیکھو اور بخشا نہ جائے، یا تو یہ عمل تمہارا کہ تمہارے شوہر کی فرما برداری کے اندر زندگی بسر کی اور تمہارا باپ بخشا گیا. کیا ضروری تھا؟ وہ بیٹی تھی، شکر خدا کر رہی ہے، پروردگار اچھا تو نے میرے باپ کو بخش دیا. کیا کر لیتی جا کے؟ صرف دیکھ لیتی نا، یا باپ بیٹی کو دیکھ لیتا ایک بار، بس یہی ہوتا، اور کچھ کیا ہوتا. مگر یہ ہے شریعت محمدی. رسول جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا چیز بری. مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جب کوئی رشتہ بھیجتا بھی ہے، وہ باپ بیٹی کو بولتا ہے خیال رکھنا، the doors are always open for you. کوئی گڑبڑ دیکھو، یہ میرا فون، یہ موبائل، ایک نہیں دو لے لو. کبھی کچھ ہو جائے مجھے فون کرنا، I'm there for you. Now you are not there for her. No. ایک بار آپ نے کسی کو حوالے کر دیا، مومن کو، کرنے سے پہلے دیکھ لو، جو دیکھنا ہے دیکھ لو. ایک مومن کے حوالے ایک بیٹی دے دی، پھر نہیں. Don't interfere in her life. یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انٹرفیئرنس. بیٹی ون فون کال اوے، مما یہ ہوا، مما یہ کیا، مما وہ ہوا، پپا یہ ہوا، پپا یہ ہوا. میں پپا مما اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پپا مما کہا جاتا ہے. ڈیڈی، ممی، ڈیڈ. اس نے تو آج ستم کر دیا، اتنا مجھے ڈانٹا. اچھا، اس کی یہ مجال کہ میری بیٹی کو ڈانٹے. رشتہ بھیجنے سے پہلے بیٹے کو پوچھا جاتا ہے کہ how much can you, I want to know if you can afford her life, the style, the way she lives. میں اس کو 4 بار لے کے جاتا ہوں ہالیڈے پہ، تم لے جاؤ گے؟ کیا دنیاوی ہالیڈیز اٹینڈ کرنا ہی اسلام تھا، یا تمہاری بچی کی نجات تمہیں چاہیے؟ کیا چاہیے تھا؟ رکھے رہو بیٹی کو، مت دو. اگر ایسا ہی دماغ ہے تمہارا تو رکھے رہو بیٹی کو. ایک مومن کے حوالے جب بچی ہوتی ہے، ایک مومن اپنی بیٹی کسی مومن کے ہاتھ میں دیتا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے گھر بنا دیا جنت میں. ایک گھر، 2 بیٹیاں دی 2 گھر، 3 بیٹیاں 3 گھر. اتنا انکریج کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی مومن کے رشتے کو ٹھکرا دیا تو بہت جلدی اس سرزمین پہ فساد پھیل جائے گا فساد. بچی اگر تم نے نہ دی. ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا نہیں، یہ ہمارے معاشرتی پرابلمز، یہ ہمارے کمیونٹی کے پرابلمز، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسفل السافلین، تنزلی کی طرف لے کے جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں. تو یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں ٹیمپرری ہیں. آخر میں بہت اچھا ہے آپ کے لیے. دنیا میں تکلیف ہوئی، ٹیمپرری. دنیا میں اچھا دے گا، ٹیمپرری. ایک بات جلدی سنا دوں، پھر مصائب کی طرف جا رہا ہوں. ایک شخص تھا، ایک بہت بڑا کنگ تھا. بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب میں خود بھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسے کروں گا، کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں لائف کے اندر. ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں آئی ایم آلویز دیر. نہ یو ول کم ڈاؤن، then you will go up. نیچے. یہ یو کی طرح چل رہا ہوتا ہے انسان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے وہ. اس کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. نہیں، اگر نہیں ہو رہا تو پھر جھنجھوڑو اپنے آپ کو، دیکھو کہ کہیں کوئی پرابلم ہے. اگر تکلیف نہیں ہوئی مومن کو 40 دن میں ایک مرتبہ، then you need to test yourself کہ خدا آیا مجھ سے خوش ہے یا نہیں. Just to keep you on your toes, you need to test yourself. تکلیف آئی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ ہاں خدا کی نظر کرم مجھ پہ ہے. مگر اگر تکلیف نہیں آئی and then we are proud of ourselves کہ نہ میں تو واحد ایک ہوں، باقی تو سارے بیچارے پریشان، میں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تکلیف آئے گی جائے گی، اچھائی آئے گی، نیکی آئے جائے گی، سکون آئے گا جائے گا. ایک کنگ تھا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا مجھے کوئی ایسی چیز عطا کر کہ جب میں غم زدہ ہوں تو خوش ہو جاؤں، جب میں خوش ہوں خوشی کا پہاڑ میرے سامنے کھڑا ہو،
اور میں کہوں کہ نہ. وزیر نے کہا مجھے 2 دن دے. 2 دن کے بعد وزیر گیا, ایک بہت بڑا عقیق لیا, عقیق کے اوپر ایک اس نے لکھوا دیا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. کیا لکھوایا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس نے پہننا شروع کیا, آئیے پہن لو آپ, جب زیادہ خوش ہو صرف رنگ کو دیکھ لو, یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب کوئی برا وقت آئے گا رنگ کو دیکھ لو, یہ وقت بھی گزر جائے گا, آپ کو سکون ملے گا. اور واقعی ہوتا ہے ایسا. اگر صرف انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے, یہ جو مصیبت آئی ہے ٹیمپرری ہے, کیا خدا کی ذات نہیں ہے آپ کو دیکھنے کے لیے؟ امیر المومنین امام حسن امام حسین کو نصیحت کر کے فرماتے ہیں کہ کیا وہ وقت بھول گئے ہو جب خدا نے اس وقت تمہارا خیال رکھا جب کوئی خیال رکھنے والا نہ تھا؟ اس وقت تمہاری خوراک کا بندوبست کر رہا ہے پروردگار جب تم تمہارے ماں کے اندھیرے پیٹ میں تھے. اب تمہیں نہیں دیکھے گا؟ امام فرماتے ہیں جس راحت کو تم لوگ اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو یہ جگہ نہیں ہے, غلط, یو آر آن دا رانگ پلیس. میں پرسوں یہاں مجلس پڑھ رہا تھا, یہ میرے کارڈز میں نے رکھے مصائب کے وقت, وہ گر گئے نیچے. میں گھر گیا, ذرا سا مس پلیس ہو گیا. میں نے سوچا یہ کارڈ کہاں چلے گئے میرے, کہاں کھو گئے, کیا ہوا ان کو؟ میرے بیٹے نے کہا شاید وہ ممبر کے نیچے چلے گئے ہوں گے. نہ میں لے کے آیا تھا, میں غلط جگہ نہیں جاؤں گا ڈھونڈنے کے لیے, مجھے پتا ہے یہ میرے گھر میں ہی مس پلیس ہوئے ہیں. ہمارا یہی ہے پرابلم کہ ہم لوگ جو چیز دنیا میں نہیں ملے گی وہ ہم یہاں ڈھونڈ رہے ہیں. اب پتا چلا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. You are looking for a peace in a wrong place. My friend, this is not the peace. Wake up. امام فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی تشریح زبور آل محمد کے نام سے ہوئی ہے, اردو میں پڑھنے جیسی کتابیں ہیں. امام فرماتے ہیں الراحت لم تخلق فی الدنیا ولا لأہل الدنیا. راحت کو خدا نے بنایا ہی نہیں دنیا میں, نہ دنیا کے لیے, نہ دنیا کے رہنے والوں کے لیے راحت بنی. راحت انما خلقت الراحت فی الجنہ, کہ راحت اگر وہی انما ہے, وہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ ہرگز, انما یرید اللہ, جو بات ہوئی ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا. خدا یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انما خلقت الراحت فی الجنہ. راحت کو خدا نے جنت میں قرار دی, جنت کے لیے ہے, راحت یہاں نہیں ملے گی. You just need to try to reach to your destination. اگر ہم لوگ دنیا کے اس میں بازیچے دنیا ہے, یہ بازیچے اطفال ہے, دنیا میں رہ گئے, ہر روز ہوتا ہے, شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے, یہ تماشے کے اندر ہم الجھ کے رہ گئے ہیں. اور اس الجھنے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے اس ایمان سے بھی ہٹ جاتے ہیں. میں نے ایک بار کہا تھا کہ میں ایمان کی بھی تشریح کروں گا, صرف تشریح کرنے کا وقت نہیں رہا. اب 2 مجلسیں ہیں میرے پاس, صرف بس آج کی صرف 15-20 منٹ باقی ہیں اور کل کی. ایمان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, ہم ایمان جس کا دم بھرتے ہیں. جلدی سے میں اشارہ کر دوں کیا, اور میں ٹیسٹ کے لیے آپ کو سوال کریٹ کر کے جا رہا ہوں. You just need to test yourselves. اور I need to test myself. کیا do I fall into this ایمان جو امبریلا ایمان کر رہے ہیں؟ کوئی ہے جو اپنے آپ کو بے ایمان سمجھتا ہو ادھر؟ ہے تو ہاتھ اٹھا لے. Is there anyone who can call himself بے ایمان, faithless? ہاتھ اٹھاؤ. کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. سب آپ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں, اور یہی ایک مصیبت ہوتی ہے, سب اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں, دوسروں کو بے ایمان. یہ انسانی فطرت ہے. خداوند کریم کا نبی کلیم اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام, خداوند کریم کے ساتھ مناجات, مکالمہ, باتیں. حدیث قدسی کے اندر جناب موسیٰ کو خداوند کریم فرماتا ہے یا موسیٰ ابن عمران, اے عمران کے فرزند موسیٰ, اسمع ما اقول, سن جو میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی کہ میرے جیسے یہاں پہ
بیٹھا ہوا کہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, تو آپ فوراً چونک جاؤ گے, ہیں یہ کیا ہو گیا اس کو, ایک دم سے کیا کر دیا اس نے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے, listen to me what I'm saying, وہ فوراً چونک جائیں گے بچے کے, ہاں there is something coming up now, کوئی میجر میسج آ رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تیور بدلے ہوئے ہیں خدا کے. اے رسول اب تک جو تم نے پہنچایا رکو, پہنچاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل, اور یاد رکھنا اگر تم نے نہیں پہنچایا, فما بلغت رسالتہ, اور پھر تم نے کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا. کیسا تیور تھا خدا کا, اور کتنا بڑا میسج. ایسے ہی رسول نے نہیں کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. خدا نے روکا رسول کو 3 دن کے لیے غدیر کے اندر, اور پھر یہ میسج دیا. لوگ پریشان تھے کہ کیا آنے والا ہے, کون سا ایسا میسج. ولایت میں بار بار کہتا ہوں جوک نہیں ہے بھائیوں, میری بہنوں, ولایت کے اندر آئے ہو تو پھر ولایت کو سمجھنے کی کوشش کر کے ولایت ہے کیا, کہاں لے کے جا رہی ہے آپ کو. اسی طرح جناب موسیٰ کو خدا کہہ رہا ہے اسمع ما اقول, کہو سنو میں جو کہہ رہا ہوں. کیا پروردگار, انہ ما آمن باللہ عبد, وہ بندہ میرے پہ ایمان ہی نہیں لایا, حتی یأمن الناس, جب تک کہ اس سے دوسرے مؤمن, دوسرا انسان محفوظ نہیں. یأمن الناس, وہ ایمان ہی نہیں لایا. جو بندہ, اگر میں سوچوں کہ میرے سے یہ بندہ, یہ بھائی میرے بیٹھے میں, یہ محفوظ نہیں ہے, اور یا تو یہ میرے وجود سے ڈر رہے ہیں, یا ان کو خوف ہے مجھ سے, میں ایمان سے باہر ہوں. یأمن الناس ما آیا لایا ہی نہیں ہے وہ. کون, کہ جب تک کہ کوئی انسان اس سے محفوظ نہ رہے. حتی یأمن الناس, پھر کیا کہہ رہا ہے خدا, پھر تشریح دے رہا ہے کن کن چیزوں سے. من شرہ, اس کے شر سے. یعنی شر کیا چیز ہے, شر از اے ویری لانگ لسٹ. من شرہ, اس کے شر سے. آپ کیجئے, آپ کی طرف اشارہ آ رہا ہے, ایسا نہیں, آپ نہیں, آپ تو بہت متقی پرہیزگار ہیں. یعنی یأمن من ظلمہ وکیدہ ومکرہ ونمیمتہ وغیبتہ وحسدہ. پھر تشریح دے رہا ہے پروردگار, شر کس کو کہتے ہیں. اس شر کی تشریح کے اندر خداوند کریم نے کچھ لسٹ میں نام لکھ دیے کہ یہ برائیاں ہیں. اگر ان چیزوں سے ہم محفوظ نہیں ہے, کوئی انسان, تم ایماندار نہیں کہلا سکتے. کیا چیز ہے, اس کے ظلم سے, وکیدہ, فریب کاری سے, ومکرہ, اس کے مکر سے, ونمیمتہ, نمیمہ, نمامی. اب جانتے ہیں نمامی کس کو کہتے ہیں. یہاں پہ کوئی ہے اردو اسپیکنگ, آپ ہیں صرف ایک, اور دوسرے کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے. نمامی کس کو, نمیمہ کس کو کہتے ہیں. گوسپنگ, گوسپنگ. یہاں پتا چلا بس اب مجھے ہو رہا ہے کہ کب وامٹ کروں جا کے. اگر کوئی وائرس میرے پیٹ میں چلا جاتا ہے, الٹیاں ہوتی ہیں نا, اگر مجھے کسی کی خبر مل جائے بس وہ نمامی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کو یہاں پہ دیکھا, کیوں دیکھا, کیا ہوا, کیسے ہوا, کچھ نہیں پوچھے گا, اور میں نے اس کو وہاں دیکھا. وغیبتہ, غیبت. آپ مسجد میں آئیں تو یہاں پہ ہم مصائب کریں گے, ہم باہر نکلیں گے, تنے خبر چھے آلو کو سو کی دو, تو خبر چھے, تنے خبر نہ تھی تو کوئی نے کہجے نہیں, کسی کو نہیں کہنا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ارے تم نے کیوں کیا ایسے. وغیبتہ وبغیہ وحسدہ ومضرتہ وسرہ وعلانیتہ. حسد, مضرہ, نقصان پہنچانا, ضر پہنچانا کسی کو, اس کی حسد سے. سرا وعلانیہ, چھپ کے یا تو اعلان کر کے. ہمارے یہاں آج سورونیم سے دنیا بھر, جو یہ کووڈ کا وائرس تو بہت چھوٹا لگتا ہے کہ ہمارے جب وائرسز چلتے ہیں, ہمارے ای میلز, نہ جانے کن کن کا نام استعمال ہوتا ہے, وہ ہے ہی نہیں دنیا میں بیچارہ, اس کا نام ای میل کر دیا, سورونیم. This is a cowardly act. If you are a man, come on, talk to us. یہ سورونیم, they are just good for the bins. مگر دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں,
جب گراس روٹ تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، وہ کیا پتا ہے اس نے کیا لکھا اس کے بارے میں، پتا ہے اس نے کیا لکھا اس کے بارے میں. یہ ہے نمامی، یہ ہے قید، یہ ہے مکر، یہ ہے فریب. ٹارنش کرنے میں دیر نہیں لگتی کسی کو. مشکل سے اس بندے نے اپنا ریپوٹیشن بنایا، ٹارنش کر دیا ایک ای میل سے. اور دنیا بھر کو تم لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو کہ سامنے نہیں آتے؟ آؤ سامنے بات کرو، بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم تیار ہیں. مگر نہیں. اور مجھے معلوم ہے، میں آج بول رہا ہوں نا، کل مجھے ای میل آئے گا، اور میں تو عادی ہوں اس چیز کا. آئی ایم ون آف دیم. خدا کہہ رہا ہے یا رب، پھر اب پروردگار مجھے اس سے بچائے. خدا کہہ رہا ہے وَقُلْ يَا مُوسَى لِلظَّلَمَةِ، اگر کوئی بندہ اس طرح کا ظلم کرتا ہے، لا تذکرونی، میرا ذکر کرنا چھوڑ دے، مجھے یاد کرنا چھوڑ دے. ذکر اصل میں اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے. فَإِنِّي لَا أَذْكُرْهُمْ، کیونکہ میں بھی اس کا ذکر نہیں کرتا، میں بھی یاد نہیں کرتا تمہیں. تم ایسی حرکتیں کرتے ہو تو خدا را تو اپنے آپ کو ایماندار مت کو، تم بے ایمان ہو، تم ایماندار نہیں ہو. اور اگر چاہتے ہو خدا تمہیں نظر کرم رکھے، خدا تمہارا ذکر کرتا رہے، تو پھر ان حرکتوں کو چھوڑو. اب جو بات آ رہی ہے فَإِنِّي لَا أَذْكُرْهُمْ فَإِنَّ ذِكْرِي لَهُمْ، اگر میں ان کا ذکر کروں گا بھی، خدا کہہ رہا ہے ان العنہم، تو میں صرف ان کے اوپر لعنت بھیجوں گا. جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، خدا تمہارا ذکر نہیں کر رہا، خدا تم پہ لعنت بھیج رہا ہے. ابھی بھی نہیں. اگر خدا کی لعنت ہم پہ آ گئی تو ہم جائیں گے کہاں؟ اسفل سافلین. یہ ساری خرابیاں ہمیں دور کرنی ہوں گی، یہ معاشرتی پرابلمز ہمارے دور کرنے ہوں گے. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے بھائیو، نہیں. بزرگوں خاص طور پہ آپ کی حوصلہ افزائی کی ہمیں ضرورت ہے. امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جوانوں کے جوش سے زیادہ بوڑھوں کا ہوش اچھا لگتا ہے. ہمارے یہاں بچے جوان ہیں، گرم خون ہے، جوش ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے جوش کو کم کرو بھائی، جاؤ پہلے بزرگوں سے مشورہ لو. ہمارے بزرگوں کا ہوش امام کو اچھا لگتا ہے، مگر آج ہم نے بزرگوں کو بائی پاس کر دیا اور اپنے آپ چارج کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا ایسا. خدا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایسا شر یعنی ایسا ظلم پایا گیا، خدا تمہیں یاد نہیں کر رہا. اگر یاد کرے گا تو صرف تم پہ لعنت بھیجے گا. اب خدا نے تمہیں چھوٹ دے دی. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ بِي، اگر تم چاہتے ہو تو میرے پہ ایمان رکھو. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور چاہو تو اپنے آپ کو کفر اختیار کرو، ہٹ جاؤ ایمان کے دورائے سے، نکل جاؤ، کچھ نہیں ہو تم میرے سامنے. اگر میرے پروردگار نے مجھے ایسا خدا نخواستہ کہہ دیا تو میں تو تباہ ہو گیا. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی کا ذرہ ہوتا. اسی لیے ضروری ہے، اسی لیے آپ کو شاید اندازہ ہوا ہوگا کہ میں کیوں شادیاں کی بات کر رہا تھا. میں شادیاں مجھے شوق نہیں تھا، یہ کوئی میرا فیورٹ ٹاپک بھی نہیں ہے، مگر مصیبت ہے، بولنا پڑ رہا ہے. کیونکہ ایک چھوٹا سا یونٹ، میں ایک تھا، میرے بعد میری بیوی آئی میرے ساتھ، میں ایک یونٹ بنا، دو کا ایک بنا. اس کے بعد میرے بچے آئے، میری چھوٹی سی فیملی بنی. میں میرے گھر سے قدم باہر رکھتا ہوں، ارد گرد دیکھتا ہوں میری کمیونٹی ہے، ہاں ہے، جاؤ اس کمیونٹی میں پارٹ آف کمیونٹی بنے. اب وہ کمیونٹی کا پارٹ بنا، کمیونٹی پارٹ بنی، شہر کی شہر پارٹ بنا، ملک کا ملک پارٹ بنا، دنیا کا. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے زینت کے باعث بنو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کے تمہیں شرم آئے. امام علیہ السلام کا قول ہے. اسی لیے ضروری ہے یونٹ ٹو یونٹ، یونٹ ٹو یونٹ. مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں چلتا. ہمارے یہاں ہمارا بالکل کلچر وائپ آؤٹ ہو گیا، ہمارا دین ختم ہو گیا. افسوس کے ساتھ اسی دین کو بچانے کے لیے حسین نے کیا نہیں کیا، کیسی کیسی قربانیاں حسین نے دی ہیں. کل شب عاشور،
کل بات ہوگی امام کے بارے میں کہ امام نے اس دین کو کیسے سلام کیا اور کیسے اپنے نوجوانوں کو، اے دین تو کیوں فکر کرتا ہے؟ تجھے اگر پسلیوں کی ضرورت ہے تو اکبر کی پسلی تیار ہے، تجھے بازوؤں کی ضرورت ہے تو عباس کے بازو تیار ہے، تجھے جسم کی ضرورت ہے قاسم کا پامال لاشا تیار ہے۔ اسلام اگر تو بچتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لے، بس اسلام میرا بچ جائے۔ مگر آج ہم سب کچھ گمانے کے لیے تیار ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں۔ آپ کو معلوم ہے جب قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، آج اگر میں پوچھوں کسی سے کہ امام حسین کو مارا کس نے مارا، آپ کہیں گے یزید کے حکم سے نا، یزید نے مارا، یزید کے حکم سے مارا۔ وہ ملعون جب سرہائے مبارک دیکھتا ہے اور اس کی نظر ہم شکل پیغمبر پہ پڑی، علی الاکبر پہ جب نظر پڑی، اس سر مبارک پہ، تو کہتا ہے کہ بلاؤ اس کو کہ جس نے حسین کو مارا۔ کس نے حسین کو مارا؟ کہا شمر نے۔ بلاؤ ملعون کو۔ یہ یزید کا الفاظ ہیں۔ شمر آیا، شمر کو کہا کیوں تے نے مارا حسین کو؟ کہا تو نے تو حکم دیا تھا، امیر تیرے حکم سے ہی ہم نے مارا ہے۔ کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ حسین کے پاس اتنا خوبصورت بیٹا بھی تھا، اگر تو اس کے بیٹے کو مار چکا تھا تو اس بوڑھے کو چھوڑ دیتا ہے، خود بخود مر جاتا۔ علی اکبر کی خوبصورتی، وہ ماں جو شام کے بازار سے گزر رہی ہے، خواتین کہہ رہی ہیں کہ خدا کرے کہ اس غریب بچے کی ماں زندہ نہ رہے، یہ مر گئی ہو، کہ اس بچے کی ماں۔ جناب ام لیلہ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، کہتی ہیں تم کیوں ایسے کہہ رہی ہو؟ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کہا جب ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے ہم خیال کرتے ہیں کہ اس کی ماں نے کہا میں غریب ماں ہوں اکبر کی۔ امام حسین علیہ السلام گھر میں ہیں مدینہ میں، اکبر گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں، رات کو بار بار حسین کھڑے ہوتے ہیں، گہوارے میں جا کے دیکھتے ہیں، بچہ ہے اکبر ابھی۔ ام لیلہ پوچھتی ہیں مولا اب یہ کیا کر رہے ہیں، بار بار کیوں جا کے دیکھ رہے ہیں؟ کہا لیلہ اٹھو، دیکھو میرا بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ جس باپ نے اس شان سے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہو، آج اس کو قربان کرنا ہے، کس کے لیے؟ اسلام۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیمے کی جب سیر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے خیام کو، تو ام لیلہ کو دیکھا خالی گود ہے، فوراً پوچھا کہ اکبر کہاں ہے؟ جب آگے بڑھے تو زینب کا خیمہ دکھا، تو دیکھا کہ زینب اکبر کو سر میں ہاتھ کنگھی پھیر رہی ہیں، وہ بار بار پیار کیے جا رہی ہیں، اور اون و محمد سے کہتی ہیں کہ اون یاد رکھنا میرے اکبر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اون یاد رکھنا، محمد یاد رکھنا۔ حسین نے دعا دی، کہا اکبر تمہاری ماں کے پاس جا۔ زینب کیوں؟ کہا امام حسین علیہ السلام کے پاس 3 بیٹے تھے، امام سجاد علی ابن الحسین، جناب علی الاکبر، جناب علی الاصغر۔ جب امام کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ پہلے جب امام سجاد آئے ہیں تو امام نے امام سجاد کو لیا، محراب میں جا کے رکھ دیا، امیر المؤمنین نے بچے کو اٹھا لیا، کہا میں پالوں گا اس بچے کو۔ دوسرا بیٹا آیا، پھر جا کے محراب میں رکھا، پروردگار یہ بھی تیرے حوالے۔ جناب زینب نے اٹھا لیا اکبر کو، کہا میں پالوں گی اکبر کو۔ جناب اکبر کی حالت ایسی تھی کہ جب مدینہ میں لوگ نکلتے تھے عید کے بعد، جب گھروں کی طرف جا رہے تھے، لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے، کہا ہم شکل پیغمبر گزر رہا ہے، جس کو رسول کی زیارت کرنی ہو اکبر کو دیکھ لے۔ نہ جانے ماں کا جگر کیسا ہوگا۔
جب کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہ امام علیہ السلام کی اولاد، میں نے کل بھی کہا تھا جناب قاسم کے مصائب جب پڑھ رہا تھا پرسوں، ایسے بچے ہمیں چاہیے جو موت کو شیریں کہیں، احلا من الاصل۔ جناب اکبر دیکھتے ہیں کہ بابا کو غنودگی طاری ہوئی ہے، اور امام جیسے ہی اٹھے، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر نے پوچھا بابا یہ وقت ہے کلمہ استرجاع کا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اکبر نے پہلا سوال کیا السنا من الحق، السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں؟ کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوئے تو کون ہوگا؟ تو کہا پھر فکر کیوں بابا، اگر ہم حق پہ ہیں چاہے موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بچے حسین کے۔ صبح عاشور، حسین کا ایک مؤذن ہوا کرتا تھا جو حسین کے یہاں ہمیشہ خیام حسینی میں اذان دیتا تھا۔ آج حسین نے کہا اے مؤذن تم اذان نہیں دو گے، آج میرا بیٹا اکبر اذان دے گا۔ جب اذان کے لیے اکبر آگے بڑھے، کہا بابا آپ نے مجھے کیوں کہا؟ کہا آخری حجت تمام کر رہا ہوں اکبر، تمہاری آواز، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار میرے نانا کو ملتی ہے، ان اشقیاء کے اندر صحابی رسول بھی ہیں، شاید یہ تم پر رحم کر لیں کہ واقعی یہ حق پرست ہیں، شاید ہماری طرف آ جائیں۔ اکبر نے کہا دوسری وجہ؟ کہا بیبیوں کو آج آخری بار رسول کی آواز سنا دے، آج کے بعد زینب کو رسول کی آواز سننا نصیب نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام کی فرمائش پہ اذان دینے کے لیے اکبر جب گئے ہیں گلدستے اذان پہ، اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے کہا کہ آپ کی بہنوں کو میری آواز سنا دوں، میں چاہتا ہوں، میری بھی ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا بابا میری بہن صغرا مدینہ میں رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ حجت خدا ہیں، اگر ہو سکے تو میری آواز مدینہ تک پہنچا دیں۔ کہا اکبر تو کیا مدینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، میں میری بہن کی یہاں آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حسین کے حکم سے، اعجاز سے آواز اکبر، اذان کی آواز صغرا نے بھی سنی۔ اب وقت آیا کہ جب سارے شہید ہونے لگے، حسین نے کہا اکبر تقدم ولدی، بیٹا اب قدم اٹھاؤ، تمہاری بھی باری آ گئی ہے۔ بابا میں کب سے چاہتا ہوں شہید ہونے کے لیے۔ کہا اکبر میں کیا کروں، جب بھی مجھے میرے نانا کی زیارت سے مشتاق ہوتا تھا تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا اکبر، اسی لیے میں نے تمہیں روکا ہوا تھا۔ اکبر اب وقت آ گیا ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ اکبر خوشی کے مارے سنبھلتے نہیں، اکبر کو کہتے ہیں مولا جاؤ۔ اکبر نے فوراً اپنی تلوار اٹھائی، کہا نہیں اکبر ایسے نہیں جانے کا، پہلے جاؤ اپنی ماں سے خدا حافظ کر لو۔ کہا اماں کے پاس گیا تھا، اماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی اے بیٹا اکبر یاد ہے نا کہ میرا رشتہ اس ملعون کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم میدان سے اکھڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے تم فاطمہ کے سامنے شرمندہ کرو۔ ماں نے تو مجھے اجازت دے دی۔ کہا نہیں، یہ وہ ماں تھی جس نے تمہیں جنم دیا، وہ ماں کے پاس جاؤ جس نے تمہیں پالا ہے۔ اکبر آتے ہیں زینب کبریٰ کے پاس، زینب کے پاس جیسے ہی اکبر پہنچے کچھ نہیں کہا، جا کے لیٹ گئے، لیٹے سر کو زانو پہ رکھا، زینب نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اکبر نے زینب کو دیکھنا چاہا، دیکھتے رہے، زینب بھی اکبر کو غور سے دیکھتی رہی۔ پتہ چل گیا شہزادی کو کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر کہہ نہیں رہا۔ کہا اکبر کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں بچپن سے مجھے آپ ہی نے پالا ہے، مجھے آپ ہی نے بڑا کیا ہے، کبھی بھی کوئی مسئلہ مجھے پوچھنا ہوتا تھا تو میں آپ سے ہی پوچھتا تھا۔ پھوپھی اماں آج ایک عجیب سا سوال میرے دماغ میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھوں۔ زینب نے کہا بیٹا پوچھو۔ کہا مجھے اتنا بتاؤ کون افضل ہے، میری ماں زینب افضل ہے یا حسین کی ماں فاطمہ افضل ہے؟ زینب نے جیسے ہی بی بی کا نام سنا کہا میری جیسی کنیز، کہا میری ماں فاطمہ زہرا۔ اکبر تو نے یہ کیسا سوال کر دیا؟ کہا پھوپھی اماں اگر آپ کی ماں فاطمہ اگر افضل ہے تو اپنے بیچے کو، اپنے بچے کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیجئے۔ زینب کبریٰ نے جیسے ہی یہ آواز اکبر کی سنی کہ اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے، اکبر سے کہا بیٹا
اکبر اب مجھے تو نے ایسے چھوڑ دیا کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ رہا، اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اب بیویوں کو کھڑا کیا، راوی کہتا ہے اکبر واحد شہید تھا، جب وہ خیمے سے نکل رہا تھا بار بار پردہ گر رہا تھا، بار بار پردہ اٹھتا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو، کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بیویوں نے گھیرا بنا لیا، کہا اکبر آخری بار بس رسول کو دیکھتے دیکھتے آپ نکل جاؤ۔ اکبر در خیمہ پہ پہنچے، کونے سے ایک نحیف آواز آئی، کہا اے اکبر کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اکبر نے جیسے ہی آواز سنی، سید الساجدین بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اکبر آتے ہیں، اپنے بھائی کے تلووں سے اپنے چہرے کو ملنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا میرے امام میرے آقا، آپ کو تو کوفہ فتح کرنا ہوگا، آپ کو تو شام فتح کرنا ہے۔ امام نے وہ تری آنسوؤں کی محسوس کی، کہا اکبر میرے پیروں کی جانب نہیں بلکہ میرے سینے سے آ کے لگ جا۔ کوئی آسان نہیں تھا اکبر کے لیے خیمے کو چھوڑنا۔ اب جب اکبر نے خیمے کو چھوڑا، اکبر آئے ہیں، باہر حسین کھڑے ہوئے ہیں، لگام فرس پکڑے ہوئے، اکبر تیری سواری تیار ہے، اکبر اب سوار ہو جا۔ اکبر نہ سوار ہونا چاہتے ہیں، در خیمہ پہ زینب کھڑی ہوئی ہے، ام لیلہ مصلی پہ ہے۔ کہا زینب نے دیکھتی رہی، اکبر سوار ہوئے، آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے، پھر گھوڑے سے اترے، پھر ابا عبداللہ کو بلایا، گلے بیچ کے باپ کو لگایا اکبر نے۔ اور آہستہ سے کان میں کچھ کہا۔ جب اکبر چلے گئے تو زینب نے حسین کو بلایا، کہا بھیا حسین اکبر نے تمہیں کان میں کیا کہا؟ کہا بہن بے زینب مجھے مت پوچھو، کہا نہیں مجھے جاننا ہے، کہا اکبر نے مجھے کان میں اتنا کہا، اے بابا میرے مرنے کے بعد میری ماں اور پھوپھیوں کا خیال رکھنا، کیونکہ میری ماں پردیس میں اکیلی رہ گئی۔ زینب نے سر پیٹنا شروع کیا، واہ اکبرا واہ اکبرا۔ اکبر پھر سوار ہوئے، کچھ محسوس کیا، بابا نے تو اجازت دے دی، اب کچھ محسوس کیا کہ آہٹ کی آواز آ رہی ہے، پھر مڑ کے دیکھا، کہا بابا یہ کیا بات ہے، یہ آپ کیوں بار بار میرے پیچھے آ رہے؟ اکبر سے معلوم ہے کیا کہا حسین نے، کہا اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، اکبر تجھے محسوس نہیں ہوگا کیونکہ تیرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کہ میں جوان بیٹا کیسے دے رہا ہوں۔ پھر ایک دم سے حسین نے کہا اکبر خدا حافظ اب تو چلا جا۔ حسین تلے پہ کھڑے ہو گئے، تیلے پہ کھڑے ہو کے زینب در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے، زینب کی نگاہ حسین پہ، حسین کی نگاہ اکبر پہ۔ اکبر نے کیا جنگ کی ہے، کیا جنگ کی ہے اکبر نے۔ حسین خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ حیدر کرار کا پوتا ہے، میرا خون ہے۔ اکبر جب ایسے جنگ کرتے رہے، ایک ملعون اکبر کے سامنے آیا، جناب امام حسین نے سکینہ کو بلایا، کہا ہے سکینہ جا کے ام لیلہ سے کہے کہ میرے بیٹے کے سامنے ایک بہت بڑا شقی آیا ہے، ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے، تو دعا کر کہ میرا بیٹا اس پہ حاوی آ جائے۔ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ام لیلہ نے دعا کی پروردگار میرے بیٹے کو فتح نصیب کر۔ حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، حسین نے کہا وہ ملعون قتل کر دیا گیا۔ اکبر کہتے ہیں اگر کوئی ہے اور تو آئے میرے سامنے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 250 ملعونوں کو واصل جہنم کرنے والا اکبر۔ جب ام لیلہ سے حسین نے دوسری فرمائش کی
کہا ہے ام لیلا تو خدا کے پاس ایک اور بار دعا کر دے. ارے حجت خدا ہے جو ماں سے کہہ رہا ہے کہ اولاد کے لیے ماں کی دعائیں مستجاب الدعوات ہوتی ہے کہ ماں دعا کر کہ اکبر ایک بار پھر آئے. ابھی ماں نے ہاتھ بلند کیے, اکبر خوشی خوشی حسین کے پاس واپس آئے. حسین سے کہا بابا میری جنگ کیسی لگی, بابا میری جنگ کیسی لگی. حسین نے کہا واہ اکبر, واہ خوش نصیب, واہ خوش نصیب ہو تم, کتنی اچھی جنگ کی, تو نے مجھے سرخرو کیا, تو نے آج علی کا جلوہ دکھایا, تو نے میری شان دکھائی. حسین سے اکبر نے کہا بابا میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا, میں انعام چاہتا ہوں. بابا بابا کیا آپ مجھے دے سکیں گے؟ حسین نے کہا سوچ کے مانگنا, میں غریب ہو چکا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں رہا دینے کے لیے. اکبر حسین کو اکبر کہتے ہیں بابا میں کچھ نہیں مانگتا, 2 قطرے پانی کے دے دو. حسین نے اکبر کو گلے لگا لیا, اپنی زبان اکبر کے منہ میں دے دی. اکبر نے فوراً کھینچ لی اور کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے, بابا میں جا رہا ہوں, اب مجھے دادا علی کو سر سے سیراب کریں گے. علی کا اکبر جب گئے ہیں حسین کھڑے دیکھتے رہے. تھوڑی دیر نہ گزری کہ ایک شقی نے ایسا نیزہ مارا, اکبر کے سینے پہ ایسی برچھی کا پھل لگا کہ اکبر کو معلوم ہے کہ میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے, اب میں میرے بابا کو نہیں بلا سکتا, میں میرے بابا کو نہیں بلا سکتا مدد کے لیے. اکبر نے حسین کو سلام کیا. اب حسین ہے کہتے ہیں یا بنیا الدنیا بعدک لفا, دنیا اب رہنے کے قابل نہیں رہی. حسین کی آنکھوں میں اندھیرا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اکبر جب حسین کو سلام کیا کرتے تھے تو 2 ہاتھوں کو بلند کرتے تھے ہمیشہ. حسین کے یہاں یہ دستور تھا اکبر کا کہ جب بھی حسین آتے اکبر 2 ہاتھوں سے بابا کو سلام کرتے. اب جب اکبر دکھے نہیں تو حسین نے آواز دی اے میرے لال اکبر, میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, اے اکبر مجھے آواز دے, مجھے آواز دے. وہاں سے گوشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا ابی, اے میرے بابا یہاں آئیے. حسین جب پہنچے راوی کہتا ہے دور سے حسین نے لاش اکبر دیکھا, حسین گھٹنوں کے بل زمین پہ گرے. اب حسین کا چلنے کا طریقہ راوی نقل کرتا ہے کہ حسین کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. یہ جوان کا داغ ہے, خدا کسی کو یہ غم نہ دکھائے, خدا کسی کو یہ غم نہ دکھائے. جوان کا داغ کوئی باپ یا کوئی ماں نہ دیکھے. یا اللہ اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کو سلامت رکھ, اے پروردگار بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھ, اے پروردگار تجھے اکبر کا واسطہ دے رہا ہوں, اے پروردگار. حسین ہے اب گھٹنوں کے بل پھر کھڑا ہونا چاہتا ہے. حسین کھڑا نہیں ہو پا رہا. راوی کہتا ہے اپنی کوہنیوں کے بل حسین لاش اکبر تک پہنچے. اکبر اکبر کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی تو امام امیر المومنین کے پاس حسین بہت رو رہے تھے. حسین کو علی نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا ابراہیم کہیں گے کہ حسین اتنا کمزور ہے, علی کا بیٹا اتنا کمزور ہے جو رو رہا ہے. اکبر کے جب پاس پہنچا حسین, کہا دیکھا کہ اکبر کی آنکھوں سے آنسو ہے. اکبر کو حسین کہتے ہیں اکبر رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے ابراہیم تمہیں دیکھ رہے ہوں گے, رسول تمہیں دیکھ رہے ہوں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ حسین کا بیٹا اتنا کمزور. کہا نہیں بابا مجھے اپنے درد کی وجہ سے نہیں رونا آ رہا, مجھے آپ کی غربت پہ رونا آ رہا. حسین کو اکبر کہہ رہے مجھے آپ کی غربت پہ, بابا اب آپ کے پاس کوئی نہیں رہا. حسین پوچھتے ہیں اکبر تیرا دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ تو ہمیشہ مجھے 2 ہاتھوں سے سلام کرتا تھا, آج تو نے مجھے صرف 1 ہاتھ سے سلام کیا. اکبر نے کچھ نہ کہا, اشارہ کیا, کلیجے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اکبر نے. حسین کہتے اکبر کیا درد محسوس ہو رہا ہے؟ کہا ہاں بابا بہت درد ہو رہا ہے. حسین
حسین نے آستینیں پلٹی، گھٹنے کے بل حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا، آواز آئی عاطف غیب کی، ابراہیم ابراہیم، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہے، ذرا کربلا کی طرف نگاہ کر، حسین کیسے امتحان سے گزر رہا ہے، حسین کیسے امتحان سے گزر رہا ہے، حسین حسین۔ امام حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا اکبر اکبر تو بس جانے والا ہے تھوڑی دیر میں، بابا کی کچھ مدد کر۔ اکبر نے کہا بابا ایک خواہش رکھتا ہوں، میں آخری بار اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کربلا کی زمین کو حکم دیا بلند ہو جا، مدینہ کی زمین اور بلند ہوئی۔ حسین نے کہا کیا نظر آ رہا ہے اکبر؟ کہا بنی ہاشم کا محلہ۔ کہا کیا نظر آ رہا؟ کہا ایک بی بی ہے جو در پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اکبرہ کر رہی۔ کہا یہی صغرا ہے۔ بابا اس کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ اکبر کو حسین کہتے تیری جدائی نے تیری بہن کو ضعیف کر دیا۔ اکبر کہتے ہیں بابا اب میرا جانے کا وقت ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے نانا ہے، میرے دادا، میری دادی فاطمہ مجھے لینے آئی ہے۔ اکبر نے حسین سے مدد چاہی۔ حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، جیسے ہی کھینچا اکبر کی جان پرواز کر چکی۔ اب حسین اکبر کے لاشے پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا میرا یہ جوان بچہ، میں اتنا بوڑھا باپ کیسے اس کا لاشا اٹھاؤں؟ رخ کیا خیام کا، زینب اے میری بہن زینب، تیرا اکبر اب دنیا میں نہیں رہا، بچوں کو بھیجو تاکہ حسین کی مدد ہو۔ بچے آئے، حسین کی مدد کی، خیمے میں جا کے اکبر کو لٹا دیا گیا۔ اب فضہ کہتی ہے جب ام لیلہ کو ہم نے کہا کہ اکبر مارا گیا، کہا دیکھتی ہے کہ ام لیلہ خیمے کی ایک دیوار سے دوسری دیوار، دوسرے دیوار سے وہ دیوار اپنے آپ کو پچھاڑ رہی ہے، کہتی ہے فضہ میری آنکھوں کی نور چلا گیا، فضہ مجھے اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ زینب کو جب دیکھا، زینب کو سجدے میں پایا، سکینہ آئی، پھوپھی اماں اکبر کا لاشا آ گیا ہے۔ حسین اکبر کے سرانے بیٹھے ہوئے، زینب آتی ہے، زینب آ کے پھر مڑ جاتی ہے۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیوں آ گئی؟ کہا میں کیسے جاؤں، وہاں تو ایک نامحرم بیٹھا ہوا ہے، وہاں تو ایک نامحرم بیٹھا۔ کہا وہ نامحرم نہیں ہے، وہ آپ کا بھائی حسین۔ کہا حسین کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ کہا اسی لیے کہ جوان کا لاشا اٹھانے والا باپ۔ انا للہ و انا الیہ۔ کہتی تھی ماں خوبری میں یا سے لپٹ کر